بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جہان نیوز۔ میں ہوں آپ کا میزبان اسد عباس۔ آج ہم ممتاز ماہر قانون سردار رفیق سنجرانی ایڈوکیٹ اور سینئر صحافی ناصر عباس کاظمی کی رائے جانیں گے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کے خلاف جو مقدمہ بازی چل رہی ہے اس کے اندر جس جج نے فیصلہ دیا تھا ان کی نااہلی کا اور گرفتاری کا، ہمایوں دلاور، ان کو او ایس ٹی بنا دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح پی ٹی آئی چیئرمین کے وکیل سردار لطیف احمد کوسہ نے جو عدالت کے سامنے دلائل پیش کیے ہیں اور سوالات اٹھائے ہیں، ان کا کیا بنیاد ہے اور اس کے رد عمل میں کیا چیزیں عدالت نے کی ہیں اور سٹیپ اٹھائے ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں، ان کی رائے جانیں۔ شکریہ اسد عباس صاحب، آپ کے دو سوالات ہیں۔ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ جو جج ہمایوں دلاور خان ہیں، ایڈیشنل سیشن جج جو اسلام آباد کی عدالت کے تھے، انہوں نے توشہ خانہ کیس میں جو عمران خان کو 3 سال کی سزا سنائی اور 5 سال کے لیے نااہل قرار دیا اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا بھی سنائی، ان کا جو فیصلہ تھا اس پر بہت زیادہ سوالات اٹھے ہیں۔ عمران خان نے اس سزا کو چیلنج کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی، جو ان کے مختلف فیصلے آتے رہے انہوں نے سپریم کورٹ میں بھی چیلنج کر رکھا تھا۔ اور شروع دن سے ہی عمران خان جو ہیں وہ ان جج صاحب پر جو ہے وہ بار بار اعتراضات اٹھاتے رہے اور کہتے رہے کہ اس جج کا جو ہے ان کے ساتھ رویہ بڑا متعصب ہے، اور جو وہ کیس ان کے خلاف سن رہے ہیں ان کو بڑی جلدی ہے عمران خان کو سزا دینے کی، اور نہ جانے وہ کیوں اس طرح کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے جب بھی عمران خان کے وکلاء ان جج صاحب کے سامنے پیش ہوئے تو ان کی کافی طلب کلامی رہی اس کیس کے دوران، اور بالآخر جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے دوبارہ کیس ان کے پاس ریمانڈ کیا اور انہوں نے اس کیس کو صرف ایک ہی دن سنا، اور ایک دن سننے کے بعد وہ اپنے فیصلے پہ انہوں نے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سب سے پہلے عمران خان کی درخواست یہ تھی کہ جو یہ جج سن رہے ہیں، یہ کیس سن رہے ہیں، ان سے میرا کیس جو ہے ان کا دائرہ اختیار ہی نہیں بنتا، اس عدالت کو دائرہ اختیار نہیں بنتا، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جج میرے بارے میں متعصب ہیں اور یہ میرے بارے میں اس طرح کے جو فیصلے دے رہے ہیں ان کو میرا کیس نہیں سننا چاہیے۔ جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ جو کیس ہے دوبارہ اسی جج کے پاس ریمانڈ کیا اور ان کو ہدایت کی کہ وہ عمران خان کا موقف سن کر فیصلہ جاری کریں۔ لیکن ہوا یہ کہ دوسرے دن ان جج صاحب نے وہ کیس ٹیک اپ کیا اور خود ہی اپنا جو پہلے سے دائرہ اختیار کو اپنے کو انہوں نے درست قرار دے رکھا تھا اس کو پھر دوبارہ درست قرار دے دیا اور کہا کہ وہ اس کیس کو سن سکتے ہیں اور ان کا دائرہ اختیار ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے جو عمران خان کے جو انہوں نے گواہان پیش کیے تھے ان کو انہوں نے کہا کہ وہ ارریلیونٹ ہیں، اور وہ جو ہے اس کیس کے متعلقہ گواہان ہی نہیں ہے، وہ انہوں نے فہرست جو ہے وہ بھی اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو عمران خان کے وکیل تھے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں مصروف تھے، ایک بار انہوں نے کہا کہ آ جائیں، دوسری بار کہا آ جائیں، اور لگتا تھا کہ بہت جلدی ہے، انہیں آج اس کیس کو ہر صورت میں فیصلہ دینا ہے جیسے کوئی ان کے سر پر کوئی تلوار لٹک رہی ہے۔ اور انہوں نے ویسے ہی کیا۔ جب 12 بجے تک انہوں نے تیسری دفعہ خواجہ عارض کو بلایا جو عمران خان کے وکیل تھے، تو وہ سپریم کورٹ میں مصروفیت کے باعث جو وہ موقع پر نہ پہنچ سکے، جس پر یہ جو ایڈیشنل سیشن جج تھے انہوں نے فیصلہ فوری طور پر محفوظ کیا اور کہا کہ میں 12:30 بجے فیصلہ سنا دوں گا۔ تو 12:15 بجے جو عمران خان کے وکیل ہیں وہ عدالت میں پہنچ گئے، لیکن انہوں نے ان کا موقف سننے بغیر ہی کہا کہ میں تو فیصلہ سنوں گا، اور فوری طور پر فیصلہ سنا دیا اور عمران خان کو 3 سال کے لیے جو انہوں نے اس قید کی سزا سنا دی اور 5 سال کے لیے نااہل بھی قرار دے دیا اور 1 لاکھ روپے جرمانہ بھی کر دیا، جس کو عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کیا، پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی چیلنج کیا۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں عمر فاروق جو ہیں وہ اس معاملے کو طول دیتے رہے اور وہ لٹکاتے رہے۔ ان کی کوشش یہی تھی کہ اس کیس کو زیادہ سے زیادہ لٹکایا جائے۔ ادھر عمران خان کو چونکہ جب سزا ہو گئی وہ گرفتار ہو گئے، وہ اٹک جیل میں اب اذیتناک ایک زندگی گزار رہے ہیں، اور وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ بڑا شرمناک سلوک کیا جا رہا ہے، غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے، ایسی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ تو اس ایسی صورتحال میں جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عمر فاروق ہیں وہ ان کی جو سزا معطلی کی درخواست عمران خان نے جو دائر کی تھی اس کو جان بوجھ کر وہ بادی نظر میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو طول دے رہے ہیں۔ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو حکم جاری کیا کہ اس کیس کو سن کر فوری طور پر فیصلہ کیا جائے، لیکن جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں انہوں نے جمعہ کے روز اس کیس کو سنا، اور جو عمران خان کے وکیل تھے وہ تو پیش ہو گئے، لیکن الیکشن کمیشن کے وکیل نے اچانک بہانہ کر دیا کہ وہ بیمار ہیں اور وہ پیش نہیں ہو سکتے، اور جو ان کے ایک معاون وکیل تھے انہوں نے آ کر کہا جی کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ان کو بیڈ ریسٹ کی ضرورت ہے، امجد پرویز جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں۔ تو جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے فوری طور پر ان کی استدعا منظور کر دی اور معاملے کی سماعت ملتوی کر دی، جس پر جو عمران خان کے جو وکیل تھے انہوں نے بڑا احتجاج کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک بہت بڑی زیادتی ہے، آج جو ہے الیکشن کمیشن کے وکیل جان بوجھ کر پیش نہیں ہوئے اور ان کو نوٹس کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، ہمارا موقف سن کر یہ بالکل سمپل کیس ہے اور عمران خان کی سزا معطلی بنتی ہے، تو آج اس کیس کا فیصلہ کیا جانا چاہیے، سپریم کورٹ کی ہدایات بھی ہیں۔
تو اس پر جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ تھا، اس نے یہ قرار دیا کہ کیونکہ جو ٹرائل کورٹ نے فیصلہ دیا ہے وہ غلط فیصلہ ہے یا وہ جلدی میں دیا گیا، تو ہم اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہتے، ہم اس کیس کو 2 دن کے لیے ملتوی کرتے ہیں اور الیکشن کمیشن کے وکیل کو موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنا موقف پیش کریں، پھر ہم فیصلہ کریں گے، اگر وہ اس دن نہ بھی آئے تو آپ بھی پیش نہ ہو تب بھی ہم اس بات کا فیصلہ کر دیں گے۔ جس پر جیسے جو سردار لطیف کھوسہ عمران خان کے وکیلوں نے شدید احتجاج بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ لگتا ہے ایسے کہ آپ اس کیس کا فیصلہ دینا ہی نہیں چاہتے اور عمران خان کی سزا معطل کرنا ہی نہیں چاہتے، لہٰذا میں آپ کی عدالت میں اس کے بعد پیش نہیں ہوں گا۔ وہ احتجاج کرتے ہوئے نکل گئے اور اس موقع پر عدالت میں کافی نعرہ بازی بھی ہوئی ہے۔ ایک تو بات یہ ہوگی، تو اس موقع پر جو اب آپ دیکھیے کہ جو وہی جو جج ہیں ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور، انہوں نے پھر ایک خط لکھا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مجھ پر بڑا دباؤ ہے اور میرے ساتھ بڑا غلط رویہ رکھا جا رہا ہے، جب سے میں نے اس کیس کا فیصلہ دیا ہے تو مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں، میری فیملی کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، میرے بچے اسکول پڑھتے ہیں ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، تو ایسی صورتحال میں اپنا کام یہاں پر کھل کر نہیں کر سکتا، یا تو مجھے G11 کی جو عدالت ہے وہاں پر ٹرانسفر کر دیا جائے یا پھر میری خدمات اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے کر دی جائیں، جس کے بعد پھر ان کی درخواست منظور کر دی گئی اور انہیں اب جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں OSD بنا کر بھیج دیا گیا ہے۔ تو یہ اس جو ہمایوں دلاور خان کا جو کیس ہے وہ انہوں نے جو اپنے آپ کو کہا ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ خوفزدہ بھی ہیں، جو انہوں نے فیصلہ دیا ہے ہر طرف سے اس فیصلے پر تنقید بھی ہو رہی ہے اور ان کے فیصلے کو غلط قرار دیا جا رہا ہے۔ جو غیر جانبدارانہ جو قانونی ماہرین ہیں، جو غیر جانبدار آئینی ماہرین ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہمایوں دلاور نے جو جج نے جو فیصلہ دیا وہ انتہائی کمزور فیصلہ ہے اور لگتا ہے ایسے ہے کہ انہوں نے عمران خان کو جلدی میں فیصلہ دے کر سزا دینے کی کوشش کی اور کسی کے کہنے پر دی ہے، تو ایسی صورتحال میں ان پر دباؤ تو آنا ہی تھا اور ان پر تنقید بھی ہونی تھی۔ اب ان جج صاحب نے جان چھڑانے کے لیے یہ کہا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے، لہٰذا مجھے یہاں سے ٹرانسفر کیا جائے، کسی اور جگہ رکھا جائے، تو جس پر ان کی یہ استدعا منظور کر دی گیا اور ان کو OSD بنا دیا گیا، وقتی طور پر ان سے وہ چارج لے لیا گیا، جج کا وہ اب انہیں OSD بنا دیا گیا ہے، آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی لگا دیے گئے۔ ایک بات تو یہ، دوسری جو آپ نے بات کی کہ سردار لطیف کھوسہ جو ہیں انہوں نے جو موقف اختیار کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس کے بعد اس کیس کی کیا صورتحال بنے گی، تو سردار لطیف کھوسہ کا جو موقف ہے وہ بالکل درست موقف ہے۔ جو انہوں نے کہا تھا وہ سپریم کورٹ میں گئے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے انہی کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ حکم جاری کیا کہ عمران خان کی سزا معطلی کے کیس کی جو ہے جلد سماعت کر کے جلد فیصلہ دیا جائے، تو سردار لطیف کھوسہ وہاں پر عدالت میں پیش ہو گئے اور انہوں نے اپنا موقف بھی وہاں پر ثابت کیا اور انہوں نے یہ بتایا کہ اور واقعی وہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں جو 2 رکنی بینچ تھا اس نے تسلیم بھی کیا کہ جو فیصلہ ٹرائل کورٹ نے دیا ہے وہ واقعی بادی نظر میں غلط فیصلہ ہے اور جلدی میں دیا گیا ہے، وہ ہیسٹ میں دیا گیا ہے اور اس فیصلے کی بادی نظر میں کوئی قانونی حیثیت نہیں بنتی اور عمران خان کی سزا معطلی کا یہ ایک اسپیشل کیس بنتا ہے۔ سارا کچھ ماننے کے باوجود جب اس نے فاضل عدالت نے یہ معاملہ سوموار تک ملتوی کیا ہے تو اس پر پھر سردار لطیف کھوسہ نے بھی احتجاج کیا اور باقی ان کے جو معاون وکلاء ہیں انہوں نے بھی احتجاج کیا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جو جج ہمایوں دلاور خان جو انہوں نے جو کیس کا جو فیصلہ دیا ہے وہ فیصلہ عدالتی تاریخ پر بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ ہمارے ملک میں انصاف کا نظام کیا ہے اور ہمارے ملک میں انصاف کیسے کیا جاتا ہے۔ تو اسد السلام علیکم، آپ نے دونوں سوال دیکھ لیے ہیں، سن لیے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب ایویڈنس کلوز ہو جائے تو اس کے بعد دوبارہ ایڈیشنل ایویڈنس کے لیے یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ کی ججمنٹ لکھنے کے قریب ہو یا لکھی جا چکی ہو یا جج فیصلہ کر لیں تو آپ اچانک علامت آور پہ آگے درخواست دے دیں کہ آپ ہمارے گواہوں کو سن لیں۔ آپ کو یہ گواہ پہلے پیش کرنے تھے جب آپ نے جواب جمع کرایا، جب آپ نے اپوز کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دلاور خان کا جو فیصلہ تھا وہ بر وقت تھا اور یہ کیونکہ ہارش اور اگریسو تھے اور ان کی یہی ڈیلیئنگ ٹیکس تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ گواہ جو ہے نا کہ ارریلیونٹ ہیں، وہ اس لیے کہ یہ وہ گواہ ہیں جن کے ذریعے یہ تمام ایویڈنس کو جو ہے نا برش آؤٹ کرنا چاہتے تھے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو آفیشیل لوگ ہیں اور اس کے ساتھ کام کرتے تھے، جس کے اندر ان کا انکم ٹیکس کا وکیل یا لائر تھا جس نے یہ سبمٹ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے جس نے یہ انکم ٹیکس کیا اور اس کو ڈکلیئر نہیں کیا اس کے توشہ خانہ والے اماؤنٹ کو، لیکن ان کے علم میں تھی، اس کے نالج میں تھی، کہتے یہ انکم نہیں ہے۔ اگر یہ آپ کہتے یہ انکم نہیں ہے، مجھے یہ بتائیے اگر بیٹے سے پیسے نہیں لیے تھے نواز شریف نے تو وہ کون سی انکم تھی جو ڈکلیئر نہیں ہوئی ہے؟ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ دلاور خان نے جو یہ ڈیسیجن لیا بالکل درست لیا، اور انہوں نے تو اس کے اندر ان کو 1 لاکھ فائن کیا اور 3 سال کی سزا دی ہے۔ اب یہ 3 سال کی سزا جو ہے نان پروہیبیٹڈ کلاس کے اندر آتی ہے، اس کے اندر زمانہ بنتی ہے کیونکہ ملزم کا یہ رائٹ ہوتا ہے، اور اگر اس اوپر ہو پروہیبیٹڈ کلاس ہو تو وہ کنسیشن ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست تھا۔ اب دلاور خان کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ کی ہے، دلاور خان وہاں پہ گئے، لندن میں گئے، لندن میں اس کے خلاف کافی ایجیٹیٹ ہوا اور لوگوں نے کافی
کہ ان کو پریشان کیا اور ان کو تھریٹس دی, یہاں پہ ان کی فیملی بچوں کو تھریٹ دیے, تو اس نے ان رائٹنگ میں کمپلینٹس دی ہے کہ کیونکہ میں اگر اوپن کورٹس میں کہیں بیٹھتا ہوں اور وہاں پہ کام کرتا ہوں تو شاید میری جان کو اتنا خطرہ ہوگا, میں صحیح پرفارمنس نہیں کر سکوں گا جو موجودہ حالات ہیں. تو یا تو ان کو لانگ لیو پہ بھیج دینا چاہیے تھا, اگر لانگ لیو پہ نہیں ہے کچھ آگے دوبارہ جوائن کیا تو آپ نے ہائی کورٹ نے ان کو او ایس ڈی لگایا. او ایس ڈی آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی, یہ ٹمپریری بیس پہ ہوتا ہے, فار سرٹن ریزن کے لیے لگایا جاتا ہے. پوسٹ اویلیبل نہیں ہوتی, یا آفیسر کے خلاف کوئی انکوائری چل رہی ہوتی ہے, یا آفیسر کو سم ادر ٹاسک دے دیا جاتا ہے. تو یہ ایک روٹین میٹر ہے, اسٹیبلشمنٹ کا میٹر ہے, اس کے اندر وہ او ایس ڈی ایز سروس کام کر سکتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سے ان کے اس ججمنٹ کے اوپر کوئی اثر پڑے گا کہ یہ او ایس ڈی ہو گیا, یا اس کی وجہ سے کوئی اس نے ارریگولیٹی کی ہے. ارریگولیٹی کا جو کوشچن آ رہا جو ہائی کورٹ کہہ رہا تھا, عمر فاروق کہہ رہا تھا, وہ تھا کہ انہوں نے ہارش ڈیسیجن دیا ہے. ہارش ڈیسیجن اس لیے دیا کہ ہائی کورٹ نے اس کو ریمانڈ بیک کیا تھا, ریمانڈ بیک کیا تو اس نے اس کے فیصلہ صادر کیا. تو میں سمجھتا ہوں ان کا فیصلہ انٹیکٹ ہے اور وہ جا سکتا ہے. تو اتنے تک میں اس پہ تبصرہ کروں گا ان کے او ایس ڈی ہونے کے لیے. اور دوسرا کوشچن جو ہے آپ کا, جہاں تک لطیف کھوسہ کی بات کی ہے, انہوں نے جتنی ڈسکشن کی ہے یا جتنے وہ پوائنٹ اٹھائے ہیں, انہوں نے لیگل پوائنٹ اٹھائے ہیں. ان میں دو موسٹ امپورٹنٹ ہیں. ایک امپورٹنٹ یہ تھا کہ جورسڈکشن کی بات انہوں نے کی ہے کہ جی سیکٹری کو جورسڈکشن نہیں ہے, اور دوسری انہوں نے یہ کی کہ جب وہ آپ کسی کو ریفرنس بھیجتے ہیں اس کی کگنیزنس جو ہے نا وہ جوڈیشل مجسٹریٹ لیتا ہے. یہ بات بھی درست ہے کیونکہ جوڈیشل مجسٹریٹ دیکھتا ہے کہ وہ جو سیکشن اس پہ لگا ہوا ہے کہ وہ سیکشن اٹریکٹ کرتا ہے اس کے ثوابدید میں یا جو سیکشن میں ہے یا نہیں. تو وہ ان کو چاہیے تھا کہ وہاں جاتے, وہاں پہ اس کے بیان ہوتے ہیں, یعنی اس سیکٹری کے بیان ہوتے, حلفیہ بیان وہ دیتا کہ بھئی یہ مطلب ایلیگیشن ہے, جیسے کمپلینٹس کا کیس ہوتا ہے. اس کے بعد وہ اس کو فارورڈ بیک اوپر کو مارک کرتا, جی اے ایس جے جا کے اس کو کنسیڈر کرے گا. تو میرے خیال میں یہاں تک جورسڈکشن کی بات ہے, اور یہ فرسٹ انسٹنٹ یہ آبجیکشن اٹھایا جاتا ہے. آپ یہ آبجیکشن اب اٹھا رہے ہیں جب ان کو سزا ہو گئی, تو آپ نے پہلے یہ کیوں نہیں اٹھایا؟ یہ آپ کو پہلے اٹھانا چاہیے تھا, اس کے اوپر جورسڈکشن کا فیصلہ ہوتا, تاکہ یہ جتنی بھی کارروائی تھی یہ فریکشس ہو جاتی اور اس کی انلیگلٹی ہوتی, یا دوسرے لفظوں میں آپ اس کو کہتے ہیں مس اپلیکیشن آف لا. تو بہرحال آپ اس کو دیکھ لیجئے, میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر اس کو بیل آؤٹ ہو جانا چاہیے ایز اے رائٹ, اکیوز کا رائٹ ہے. اور فردر کیونکہ انہوں نے ڈیلے کیا منڈے تک, منڈے کو اس کا ڈیسیجن ہوگا. دیٹس آل فرام مائی سائڈ. باقی آپ دیکھ لیجئے. تھینک یو ویری مچ.